الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أنآب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أحمد وأبو داود وصححه الباني في صحيح أبو داود. ہر قسم کی حمد و ثنا اسی وحدہ لا شریک کے لائق و سزاوار ہیں، جس نے کائنات بنائی، سرسبز و شاداب باغات اگائے، ہمہ قسم کے چرند و پرند، نباتات و جمادات محض انسانوں کے فوائد کے لیے بنائے. اسی رب کائنات کا بہت شکر احسان ہے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، جس نے ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا شرف بخشا، جس نے ہمارے رہن سہن، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے کے آداب سکھائے. اور اسی رب کائنات کا شکر احسان ہے جس نے آج ہمیں جدہ دعوت سنٹر سلامہ میں مل بیٹھنے اور تجارت کے موضوع پر کچھ گفت و شنید کرنے کی سعادت بخشی. مختصر حمد کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں درود و سلام ہو. آپ کی انتھک کوششوں اور کاوشوں سے یہ دین اسلام مکمل طور پر ہم تک پہنچا. عزیز دوستو، جیسا کہ آپ حضرات سنتے آ رہے ہیں 4 ہفتوں سے، تجارت کے اصول، تجارت کے مسائل، تجارت کی فضیلت اور بیع و شراء کی اہمیت، اس کے تعلق سے آپ نے مسلسل 4 ہفتوں سے آپ سن رہے تھے. اس موضوع کے تعلق سے ایک موضوع بہت ہی اہم موضوع ہے جس کے تعلق سے عام طور پر بحث نہیں کی جاتی، صرف اس کی فضیلت اور اہمیت بتا کے چھوڑ دیا جاتا ہے. لیکن اس کے مسائل کے تعلق سے بہت کم علماء نے اس پر روشنی ڈالی ہے. ہم نے مناسب یہ سمجھا کہ اس پر ہمارے اکل و شرب کا انحصار ہے، ہماری عبادات کا انحصار ہے، اسی پر معاملات کا انحصار ہے. ساری عبادات اس زمرے میں آتی ہیں، تو کیوں نہ ہم اس پر مکمل طور پر تشفی بخش بحث کی جائے. بعض حضرات نے یہ بھی کہا کہ یہ موضوع مردوں سے تعلق رکھتا ہے، اس مجلس میں خاص کر عورتوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس قدر مردوں کے لیے یہ مسائل ضروری ہیں، عورتوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے. تجارت ایک دوسرا پہلو ہے، بیع و شراء جو ہے، جس کا تعلق ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی سے اس کا تعلق ہے، ہر فرد سے اس کا تعلق ہے. عورتیں مردوں سے زیادہ خرید و فروخت کرتی ہیں. آپ کو رپورٹ جان کر آپ کو تعجب ہوگا کہ مردوں سے زیادہ خرید و فروخت عورتیں کیا کرتی ہیں. عورتوں کو جب یہ مسائل معلوم نہیں ہوں گے تو اس وقت وہ حرام اور سود میں ملوث ہو جائیں گی، جس سے صرف ان کا بگاڑ نہیں ہوگا بلکہ پوری نسل بگڑ جائے گی، پورا معاشرہ خراب ہو جائے گا. سارے معاشرے کی درستگی اور اصلاح کا انحصار عورتوں کی تربیت پر ہے. عزیز دوستو، یہ تجارت کے مسائل کیوں ضروری ہے، میں اس پر تھوڑی سی بحث کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ یہ اعتراض نہ کر پائیں کہ اس کو 4-5 ہفتے 6 ہفتے تک کھینچنے کی کیا ضرورت ہے. میں چاہتا ہوں کہ مختصر طور پر اس کی اہمیت واضح کر دوں کہ یہ مسائل کا جاننا کیوں ضروری ہے. ناجائز تجارتوں کی صورتوں میں بے شمار صورتیں ہیں. یہ معلومات نہ ہونے کی وجہ سے بیع العینہ، بیع الغرر اور بیع النجش، اس کے تعلق سے معلومات نہیں ہونے کی وجہ سے بیشتر عورتیں اس کی شکار ہو کر سود میں مبتلا ہو گئیں، اور بے شمار بڑی بڑی کمپنیاں اس کے تعلق سے علم نہ ہونے کی بنیاد پر سود خوری میں ملوث ہو گئیں. جب سود خوری ہمارے اندر آئے گی، حرام مال کا ایک لقمہ بھی ہمارے پیٹ میں جائے گا، تو اب بتائیے ہماری عبادات کہاں سے قبول ہوں گی، ہماری دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی، جبکہ ہم بارہا دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں. ہماری عبادات میں خشوع خضوع کہاں سے آئے گا جب ہمارے پاس عقل حلال نہیں ہوگا. حرام کے لقمے کھانے کی وجہ سے نہ عبادات میں لذت آتی ہے، نہ ہی ہمیں اس کا شوق ہوتا ہے. لہذا اس کے تعلق سے
یہ مسائل کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ اور ایک چیز میں آپ کو واضح کرنا چاہوں گا کہ بیع العینہ اتنی عام ہو چکی ہے، بیع العینہ، جس کی وجہ سے سود میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں۔ سود لینے میں ہیلے بہانے کیے جاتے ہیں۔ بیع العینہ کا مطلب یہ ہے کہ سود کھانے کے لیے مختلف طریقوں کے ذریعے سے حلال کر لینا اس کو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب لوگ عینہ کی خرید و فروخت میں مبتلا ہو جائیں گے، بیع العینہ کے شکار ہو جائیں گے، اور کیا ہو جائیں گے، تو وہ لوگ گایوں کے، بیلوں کے دمیں موڑنے لگیں گے، یعنی کھیتی باڑی میں مشغول ہو جائیں گے اور فارمنگ کرنے لگیں گے، کاشتکاری میں مشغول ہو جائیں گے، اور جہاد سے ان کی دلچسپی ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، سلط اللہ علیکم ذلًا، اللہ ان پر ذلت مسلط کر دے گا، رسوائی مسلط کر دے گا، ذلیل و خوار کر دے گا۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمان اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی ذلیل و خوار ہیں۔ کیوں؟ اللہ رب العزت اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اپنے دین کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ جب تک ہم اپنے دین کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، اس وقت تک اللہ رب العزت ہم سے راضی نہیں ہوگا۔ تو دراصل یہی وجہ ہے کہ بیع العینہ کے ذریعے سے ہر شخص اس میں مبتلا ہے۔ اس کی ایک صورت، ایک چیز کسی شخص کو ادھار بیچ دے، پھر خریدار سے ادائیگی کے ساتھ کم قیمت پر خرید لے۔ مثلا ایک گاڑی 20,000 ریال میں فروخت کرتا ہے ادھار، پھر اسی سے 15,000 میں نقد خرید لیتا ہے۔ 5,000 کا خسارہ خریدنے والے کو ہوا، بیچنے والے کو 5,000 کا فائدہ ہوا، جبکہ 5,000 جو ہے یہ سود ہے۔ اس کو بیع العینہ کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ آج کل یہی بھی بہت سارے معارض میں، گاڑیوں کے معارض میں آپ جائیے تو آپ کو یہ شکل آپ کو اچھی طرح سے نظر آئے گی۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے 1 لاکھ کی گاڑی انسٹالمنٹ میں لے لیتے ہیں، اور اسی وقت 10,000 روپے کم میں، 10,000 ریال کم میں 90,000 میں وہ شخص خرید لیتا ہے۔ یہ 90,000 لے کر آتا ہے اور 1 لاکھ 1 سال کی مدت میں پے کرتا ہے، اس کو ادا کرتا ہے۔ اب یہ جو بیع ہوئی ہے، یہ بیع العینہ ہے، جس میں 10,000 ریال سود واضح طور پر، جبکہ اس کو سود شمار نہیں کیا تھا۔ تو اس طرح کے اشکال میں آپ کو واضح کرنا نہیں چاہوں گا کہ بہت ساری کمپنیوں نے ابھی حال ہی میں جنہوں نے گھوٹالہ کیا ہے، جس میں لاکھوں لوگ مبتلا ہو گئے اور کنگال ہو گئے، جو پورے کے پورے بیع العینہ کے شکار تھے، بیع الغرر کے شکار تھے۔ یہ 2 چیزیں معلوم نہ ہونے کی وجہ سے، اس کے اندر صحیح بھی کیا ہے، غلط بیع کیا ہے، بیع و شراء کے اندر اس کے اقسام کیا ہیں، یہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ سود میں مبتلا ہو گئے۔ جب سود میں مبتلا ہو گئے تو اللہ رب العزت نے ان پر ذلت مسلط کر دی۔ آج بھی ہم ذلیل و خوار ہیں۔ اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارا رزق حلال، جس کو ہم سمجھ رہے تھے، وہ ہم حرام کھانے میں مبتلا ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کے پیش نظر بیع العینہ کرنے لگ جاؤ گے، بیلوں کی دموں پکڑ لے کر زراعت کرنے لگ جاؤ گے، یا کھیتی باڑی میں مشغول ہو جاؤ گے اور جہاد کو چھوڑ دو گے، تو اللہ تعالیٰ تم پر ذلت طاری کر دے گا اور رسوائی مسلط کر دے گا، اور اسے اس وقت تک دور نہیں کرے گا جب تک کہ تم دین کی طرف پلٹ کر نہ آؤ، رجوع نہ کر لو۔ دراصل تجارت کے علوم کا حاصل کرنا ہر شخص کے لیے، ہر فرد کے لیے، چاہے وہ انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر ہو، ہر شخص کے لیے ضروری ہے، اور اس کے بنیادی اصول جاننا اور اس کا علم رکھنا بے حد ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ سنن ابن ماجہ میں کتاب المقدمہ کے اندر باب فضل العلماء والحث علی طلب العلم کے تحت حضرت انس بن مالک کی جو روایت ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس کی تشریح میں فقہاء نے لکھا کہ آدمی کسب معاش کے لیے جو کوئی بھی پیشہ اختیار کرے، کوئی بھی پیشہ اختیار کرے، تجارت کے طور پر ہو یا بیع و شراء کے طور پر، تو اسے اس کا علم حاصل کرنا بے حد ضروری ہے، اس پر فرض ہے۔ اگر کسی نے تجارت کو اختیار کرنے کا فیصلہ کیا تو اس کے لیے یہ فرض ہے کہ وہ بیع و شراء کے مسائل اور اس کی شرطیں اور اس کی جائز اور ناجائز اقسام کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ اب آپ بتائیے، ہم سب کے سب تاجر نہیں ہیں،
لیکن بیع و شراء کے معاملے میں ہم سب سے اس کا تعلق ہے. کسی سے بھی خریدتے ہیں، چاہے آپ بقالے میں خریدیں، مال میں خریدیں، یا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خرید و فروخت کریں، یہ بیع و شراء کا معاملہ ہے. کوئی بھی چیز ہم اس کو آسانی سے نہیں لے سکتے. بہت اہم ہے موضوع ہے. اس کے تعلق سے امام غزالی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ بیع کے مسائل جاننا سب پر فرض ہے اسی حدیث کی تشریح میں، کیونکہ ہر ایک کو اس سے واسطہ پڑ سکتا ہے. ہر کوئی شخص اس سے واسطہ پڑ سکتا ہے، کوئی بھی شخص اس سے بری نہیں ہے. لکھتے ہیں امام غزالی اپنی کتاب میں، وعلم البیع حاصل کردن فریضہ است کے ہی ہے چکس راعدین چا نباشد. فارسی کا ایک جملہ ہے، یعنی کیمیائے سعادت کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ جو شخص بیع و شراء کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، چاہے وہ اجتماعی طور پر ہو یا انفرادی طور پر ہو، اسے یہ ضروری ہے کہ بیع و شراء کے اصول و شرائط و ضوابط اور حلال و حرام، جائز و ناجائز کا جاننا بہت ضروری ہے. اور اس کے تعلق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ جب وہ بازار میں جاتے تو تاجروں سے بیع و شراء کے مسائل پوچھتے تھے. بیع و شراء کے تعلق سے پوچھتے تھے، جو چیز تمہارے پاس رکھی ہوئی ہے اس کے کیا احکامات ہیں؟ یہ کہیں اس کے اندر سود کا شبہ تو نہیں ہے؟ اس کے اندر کوئی اضافی مال تو نہیں ہے؟ اگر وہ صحیح جواب دے دیتا تو اس کو چھوڑ دیتے. اگر اس مسائل میں تھوڑا سا بھی اگر کمی پیشی کرتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کوڑے مارتے تھے. بھری مجلس میں، بھرے بازار میں اس کو کوڑے لگاتے تھے. اور اسی کے تعلق سے اور یہ کہتے تھے کہ تم نے حلال تجارت کے ذریعے سے لوگوں کو سود میں مبتلا کر دیا اور لوگوں کو اس کی خبر تک نہیں ہوئی. 13ویں صدی ہجری میں مالکی فقیہ گزرے، محمد ابن احمد الراہونی کے نام سے، 1230 میں ان کی وفات ہوئی تھی. انہوں نے اپنے شیخ ابو محمد رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کیا کہ انہوں نے مراکش میں محتسب کو بازاروں میں گشت کرتے ہوئے دیکھا ہے. اکاؤنٹنٹ جو ہوتا تھا، جو حلال و حرام کی تمیز جانتا تھا اور بیع و شراء کی شرائط کو جانتا تھا، وہ بازار میں، مراکش کے بازاروں میں گھومتا تھا اور دیکھتا تھا. ہر دکاندار کے پاس ٹہرتا تھا اور دکاندار سے اس کے سامان کے تعلق سے لازمی اور اس کے متعلق ضروری سوالات کرتا تھا، اس کے احکامات کے بارے میں پوچھتا تھا. اگر یہ دریافت کرنے پر صحیح جواب دے دیتے تو انہیں چھوڑ دیتا، ورنہ اسے اس دکان سے اٹھا کر بھگا دیا جاتا کہ تمہیں اس مارکیٹ میں تجارت کرنے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ تم حلال و حرام کی تمیز نہیں جانتے، جس کی وجہ سے لوگوں کو سود میں مبتلا کر سکتے ہو. اگر اسے علم نہ ہوتا تو اسے دکان سے نکال دیا جاتا اور کہتا تیرے لیے مسلمانوں کے بازار میں بیٹھنا ممکن نہیں ہے، تو لوگوں کو سود اور ناجائز کھلائے گا، غلط چیزوں سے حرام کھلائے گا، اس لیے اس کو بازار میں بیٹھنے کا حق نہیں تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے پیشے کے لیے جن اصولوں کی تلقین کی تھی، تاکید کی تھی، ان میں 3 باتیں بہت اہم تھیں اور صحابہ کرام ان کے پوری طرح سے پابند تھے. ہمیشہ ان 3 باتوں پر پابند تھے. سب سے پہلی چیز آپ دیکھیے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت کتنی پھیلی، کتنا عام ہوئی. 1 دینار سے شروع کیا تھا انہوں نے. اس کی وجوہات کیا تھے، کامیابی کا سبب کیا تھا، یہ جاننا ضروری ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق، جتنے بھی صحابہ کرام جو تاجر تھے، ان کی تجارت میں کبھی نقصان نہیں ہوتا تھا، فائدہ ہی ہوتا تھا. آخر اس کی وجوہات کیا تھے؟ اس کی وجوہات یہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کرنے والوں کو 3 اصول جو دیے ہوئے تھے، اس پر بڑی سختی کے ساتھ کاربند تھے. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز، مال میں ملاوٹ نہ کیا جائے. مال میں ملاوٹ نہ کیا جائے. اصل مال، صحیح مال جو ہے اسی کو بیچا جائے، ملاوٹ کی کوئی گنجائش نہیں. اس میں کسی مال کو ملاوٹ نہ کیا جائے. دوسری چیز، زیادہ نفع حاصل کرنے کی غرض سے ضروری اشیاء کو روک کر نہ رکھا جائے، احتکار جس کو کہا جاتا ہے. آج کل یہ بھی مارکیٹ میں زیادہ ہے. کیا ہے؟ مارکیٹ کے اندر ایک چیز کہ زیادہ ڈیمانڈ ہے، ٹھیک ہے، چاول، مثال کے طور پر چاول، تیل وغیرہ، مارکیٹ بڑھتے جا رہی ہے. ابھی تیل کی مارکیٹ ابھی 2 ماہ پہلے 47 ریال 18 لیٹر کا ٹین تھا، ابھی کتنا ہو گیا؟ 88 ریال ہو گیا. تو اب لوگوں نے کیا کہا، یہ بڑھتے ہی جا رہا ہے، تو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ہم اس کو 88 میں رہ کر روک لیں. مارکیٹ میں جب تنگ ہو جائے گا اور مارکیٹ ویلیو تقریباً 120 تک چلی جائے گی تو ہم نکالیں گے. کھانے پینے کی خورد و نوش کی اشیاء کو روک کر
اس کی اضافی رقم آنے پر اس کو بیچ دیا جائے تو یہ احتکار کہا جاتا ہے، اس کو یہ بھی حرام ہے۔ صحابہ کرام احتکار نہیں کیا کرتے تھے۔ تیسری چیز جو تھی، منافع کم سے کم ملتا تو اس کو دے دیا جاتا تھا، زیادہ منافع کی امید نہیں لگاتے تھے۔ کم سے کم منافع بھی اگر مل رہا ہے تو اس کو نکال دیا جاتا تھا۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ تین اصول اتنے اہم ہیں، ہر تاجر کے لیے، ہر بیع و شراء کرنے والے کے لیے ضروری ہے، اور تمام صحابہ کرام کی تجارت کی کامیابی کا راز بھی یہی تھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے ایک مرتبہ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کی تجارت کی کامیابی اور خوشحالی کا اصل سبب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، میں تھوڑے نفع کو زیادہ نفع کے انتظار میں کبھی رد نہیں کرتا۔ نفع تھوڑا مل رہا ہے، میں انتظار نہیں کرتا کہ مجھے زیادہ نفع ملے گا، میں آج کا دیکھتا ہوں کہ آج مجھے 10 دینار اگر مل رہا ہے، 5 دینار بھی اگر مل رہے ہیں، کل کے 100 دینار سے بہتر ہے، میں نکال دیتا ہوں۔ اسی لیے اگرچہ کہ میرا کاروبار ہول سیل ہے، اگر کوئی شخص ایک بھی خریدتا ہے، ایک جانور بھی خریدتا ہے تو میں اس کو اسی قیمت پر دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس 1000 اونٹ آئے، خریدار آیا، 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزر کے کوئی نہیں آیا، تیسرے دن ایک خریدار آیا اور اس نے اصل قیمت پر خریدنا چاہا۔ آپ نے خریدا تھا 1 لاکھ دینار کے، آپ نے خریدا، اور اسی رقم پر وہ مانگ رہا ہے، مزید ہے کہ میں اس کو 1 لاکھ دینار نہیں خریدوں گا، 1000 اونٹ مثال کے طور پر۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کیا کیا، ٹھیک ہے لیکن اونٹ تیرے ہیں، یہ اونٹ کو باندھنے والی جو رسی ہے نا، یہ نہیں دوں گا میں، یہ میری ہے۔ پھر 1000 اونٹ کے رسی کھلوائے گئے تو آپ نے ایک ایک رسی کو 1 دینار میں بیچا تو 10,000 دینار کا فائدہ ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہی منافع میرے لیے کافی ہے، خسارہ تو نہیں ہوا نا۔ اگر ان اصولوں کو اپنایا جائے تو کوئی تاجر کبھی ناکام ہو ہی نہیں سکتا، کبھی خسارہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ کچھ اصول ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ تجارت کے مسائل، بیع و شراء کے مسائل کا جاننا ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ تو آئیے، ہم بات کر رہے تھے گزشتہ مرتبہ بیع کے تعلق سے، خرید و فروخت کے تعلق سے، اس کے شرائط کتنے ہیں۔ بیع و شراء کی یہ اکثر واقع ہونے والی شرائط ہیں۔ بیع و شراء میں شرائط کا وقوع اکثر ہوتا رہتا ہے، بائع اور مشتری دونوں کو کسی ایک کو بعض دفعہ بیع میں کوئی شرط عائد کرنی پڑتی ہے، لہذا اس ضرورت کے پیش نظر میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں بھی پیش کرنا چاہوں گا اور اس کی اقسام بھی بیان کروں گا، اس کی شرائط بھی بیان کروں گا۔ تو بیع میں 2 قسمیں پائی جاتی ہیں، جو 2 شرائط پائی جاتے ہیں۔ بیع میں 2 قسم کی شرائط پائی جاتی ہیں خرید و فروخت کے اندر۔ پہلی شرط کیا ہے؟ شرائط الصحیحہ، یعنی صحیح شرط، اور دوسری شرط شرائط الفاسدہ، فاسد شرط، جس کی وجہ سے تجارت توڑ دی جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ اور شرائط صحیحہ کیا ہے؟ بائع اور مشتری دونوں کو یہ ضرورت پیش آتی ہے شرائط صحیحہ کے تعلق سے، جس پر عمل کرنا لازمی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المسلمون علی شروطہم، مسلمان باہمی شرائط کے پابند ہیں، یعنی ہر شرط جائز ہے جسے اسلام نے باطل اور ناجائز نہ قرار دیا ہو تو وہ ہر چیز جائز ہے۔ جس کو شارع اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے ناجائز نہ قرار دیا ہو تو وہ شرط جائز ہے۔ اس کے کچھ مثالیں ہیں۔ دوسری شرط ہے شرائط فاسدہ۔ میں پہلے شرائط صحیحہ کی کچھ اقسام بیان کروں گا، یہ یاد رکھیے گا۔ شرائط صحیحہ کی 2 قسمیں ہیں، صحیح شرط ہونے کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک جو شرط عقد بیع پر، عقد جو اگریمنٹ ہوتا ہے اس کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی شرط عقد بیع، جو صیغہ جو ہوتا ہے اس کا خرید و فروخت کے تعلق سے، اس میں مصلحت اس کی مضبوطی کا سبب ہوتا ہے اصلاً میں۔ جیسے مثال کے طور پر خرید و فروخت کے اندر کوئی شرط لگا سکتا ہے، یعنی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں فلاں شخص کو ضامن بنانے کی شرط رکھتا ہوں، تو یہ شرط جائز ہے۔ اسی طرح سے فلاں کمپنی کا مال میں لوں گا، یا پھر یہ شرط رکھ سکتا ہے کہ فلاں ماڈل مجھے چاہیے، یا یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے فلاں کمپنی کا فلاں بنا ہوا فلاں سال میں بنا ہوا مال چاہیے۔ یہ شرط اس طرح کی طے کر سکتا ہے، یہ جائز ہے، یہ لینے والے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر شرائط میں سے ایک شرط فیل ہو گئی، مال تو صحیح ہے، ماڈل بھی صحیح ہے، لیکن اس کمپنی کا نہیں ہے، کسی اور کمپنی کا ہے، تو اس صورت میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ اب خریدنے والے کو اختیار ہے، یا تو وہ اس کی قیمت کم کر کے لے لے، یا پھر اسی بات پر اگری کرتے ہوئے اس کو جاری رکھیں۔ یہ شرط ہے، پہلی شرط ہے صحیح ہونے کی۔ شراء اور بیع میں اس کی شرائط میں سے جو چیز ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ بیع، عقد جو ہوا ہے
وہ صحیح ہونا چاہیے، اور اس کے اندر کسی ایک کی شرط رکھ سکتا ہے، یعنی میں فلاں کو ضامن بناؤں گا، فلاں کمپنی کا ہونا چاہیے، یہ شرط اس میں رکھ سکتا ہے۔ دوسری چیز، بیع کے اندر جائز شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ بائع اور مشتری، جو خریدنے اور بیچنے والا ہے، کوئی ایک فروخت شدہ شے میں ایسی شرط لگا دے جس میں اس کا ذاتی فائدہ ہو، یعنی خریدار یا بیچنے والا اپنے فائدے کے لیے کوئی شرط لگا سکتا ہے، کہ جیسے مثال کے طور پر مکان بیچنے والا مکان بیچ رہا ہے، خریدار سے یہ کہے گا کہ میں 2 مہینے کے لیے اس گھر میں رہوں گا، مجھے دوسرا گھر ارینج کرنے تک میں اس گھر میں رہوں گا، لیکن اس کی قیمت میں پوری لے لوں گا۔ یہ شرط جائز ہے؟ جائز ہے۔ اسی طرح سے ایک شخص گاڑی بیچنے والا یہ کہتا ہے کہ میں گاڑی تمہیں بیچ دوں گا، قیمت طے ہو گئی 10,000 ریال میں یہ گاڑی تمہیں فروخت کر رہا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ میں یہ چیز جدہ جا کر دوں گا، گاڑی میں تمہارے ہینڈ اوور کروں گا کب؟ جدہ پہنچ کر۔ اگر مدینے میں ڈیل ہوئی یا پھر جدہ میں ڈیل ہوئی تو میں مدینہ پہنچ کر دوں گا، یہ اگر شرط لگاتا ہے تو کیا جائز ہے؟ یا پھر اسی طرح سے اگر یہ شرط مقرر کر دیتا ہے، ایک شرط لگا دیتا ہے کہ میں یہ چیز فلاں تاریخ پر دوں گا، اس کے تعلق سے دلیل کیا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ خریدا، ٹھیک ہے، ایک اونٹ خریدا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شرط رکھی کہ میں اپنا اونٹ بیچتا ہوں، لیکن میں مدینے تک اس پر بیٹھ کر جاؤں گا، یہ شرط لگائی، میں آپ کو ضرور بیچ رہا ہوں، یہ اونٹ میں نے آپ کو بیچ دیا، لیکن میری ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ میرے پاس کوئی دوسری سواری نہیں ہے، میں اس اونٹ کو مدینے تک لے جاؤں گا، اس پر بیٹھ کر جاؤں گا، پھر اس کے بعد میں آپ کے حوالے کر دوں گا، یہ شرط جائز ہے۔ اسی طرح سے خرید و فروخت کے اندر اگر کسی جائز شرط اگر لگاتا ہے تو وہ چیز جائز ہے۔ اور دوسری جو قسم ہے وہ شرائط فاسدہ، جو تجارت کو فسخ کر دیتی ہے، وہ کیا ہے؟ اس کے بے شمار اقسام ہیں، تقریباً اس کے 8 قسمیں ہیں، شرائط فاسدہ کی 8 اقسام ہیں۔ وہ کیا ہے؟ بیع میں ایک ایسی فاسد شرط لگا دینا جو دوسرے شخص کو بیع کو باطل قرار دے دیتی ہے۔ باطل شرط کیا ہے؟ مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بیع کے اندر ایک بیع شامل کر لینا، ایک عقد کے اندر ایک عقد لگا دینا، ایک شرط لگا دینا، جیسے میں تجھے فلاں چیز اس شرط پر بیچتا ہوں کہ تم مجھے اپنا گھر کرائے پر دے دو، میں آپ کو یہ چیز بیچوں گا، یہ زمین میں آپ کو بیچ رہا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مجھے اپنا گھر کرائے پر دے دو۔ کیا یہ جائز ہے؟ جائز ہے؟ یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس شرط پر تمہیں یہ زمین بیچتا ہوں کہ مجھے اس میں پارٹنر بنا لو، یا یہ کہتا ہے کہ میں فلاں چیز میں آپ کو بیچ رہا ہوں، ایک موقع ہے جہاں پر بزنس سینٹر ہے، سمجھیے لوگوں کا کاروبار اچھا چلتا ہے، کہتا ہے کہ میں تمہیں بیچ دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ مجھے تم اس میں پارٹنر بنا لو، یہ غلط ہے۔ اگر کوئی شخص بیچنے والا خریدار کو یہ شرط لگاتا ہے کہ تم یہ سامان، یہ چیز فلاں شخص کو نہیں بیچو گے، فلاں منڈی میں نہیں بیچو گے، تو یہ جائز ہے؟ یہ بیع فاسد ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اگر یہ شخص یہ شرط لگاتا ہے کہ میں یہ چیز تمہیں بیچ رہا ہوں، لیکن اس کے بدلے میں مجھے اتنی رقم قرض چاہیے، تو جائز ہے۔ ایک بیع کے اندر دوسری بیع اس کے اندر شامل ہو گئی، تو اس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ یہ تمام شرائط جو بھی ہیں یہ فاسد ہیں، جو بیع سرے سے ہی باطل ہیں، باطل کر دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بیعتین فی بیع، ایک بیع کے اندر 2 بیع کو شامل کر لینا، شرط لگا دینا کہ تم یہ کام کرو گے تو میں یہ بیچوں گا، تم مجھے شریک کرو گے تو میں بیچوں گا، یا پھر تم مجھے اس کے عوض فلاں جگہ دو گے تو میں بیچوں گا، تو یہ شرطیں جو ہے نا فاسد ہیں، یہ جائز نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ اور ایک چیز، ایسی شرط لگانا جو بنفسی فاسد ہے، بنفسی فاسد ہے، لیکن بیع کو تو فاسد نہیں کرتی ہو، لیکن وہ شرط فاسد ہو جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر مشتری بائع سے سامان خریدتا ہے، خریدنے والا بیچنے والے سے خریدتا ہے اور یہ شرط عائد کرتا ہے کہ اگر اسے اس مال میں خسارہ ہوا تو میں واپس کر دوں گا، خسارہ ہو گیا تو میں واپس کر دوں گا، اگر منافع ہوا تو میں رکھ لوں گا۔ اگر بائع مشتری پر یہ شرط لگا دے کہ وہ کسی دوسرے شخص کے یہاں فروخت نہیں کر سکتا، یہ شرط فاسد ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے خسارہ ہوا تو میں نہیں خریدوں گا، تو یہ بھی فاسد ہے، کیونکہ یہ عقد کے منافی ہے۔ بیع کا مقتضی کیا ہے؟ مشتری اپنے خریدے ہوئے مال میں تصرف کا مطلقاً اختیار رکھنا چاہیے،
جس نے مال خریدا ہے اس کو بیچنے کا اختیار نہیں دیا جا رہا ہے آپ کو، اور وہ جہاں چاہے وہاں وہ بیچ نہیں سکتا، تو ایسی صورت میں اس کا خریدنے کا کوئی معنی نہیں ہے۔ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان 100 شرط، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر شرائط کتاب اللہ کے مطابق نہیں ہے، شریعت اسلامیہ کے مطابق نہیں ہے، اگر وہ 100 شرائط بھی لگا لیتا ہے تو وہ فاسد ہے، وہ باطل ہے۔ وہ شرط جس نے ایسی شرط لگائی جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے تو وہ باطل ہے، اگرچہ کہ 100 شرطیں ہی کیوں نہ ہوں۔ اس شرط کے بطلان کے باوجود بیع فاسد نہیں ہوگی، لیکن یہ شرط فاسد ہو جائے گی۔ کیسے؟ دلیل کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے تعلق سے جب آپ کو خریدا گیا تو مالک نے یہ شرط لگائی کہ اگر وہ آزاد ہو گئی تو اس کی ولا اسے ملے گی جو بیچنے والا ہے، یعنی ولایت کا اختیار مجھے رہے گا۔ تو پھر بیچنے کا فائدہ کیا ہوا؟ آپ کسی نے بھی اس کو خرید کر اس کو آزاد کر دیا بریرہ کو، لیکن ولایت کا اختیار مجھے رہے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیع کو باطل قرار دیا، یعنی بیع کو جائز رکھا، اس شرط کو باطل قرار دیا۔ جیسے فرمایا انما الولاء لمن اعتق، آپ نے واضح کر دیا کہ جس نے آزاد کیا ہے ولا کا اختیار بھی اسی کو ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بریرہ کو خریدا اور آزاد کر دیا۔ کس کی ولایت میں تھی؟ حضرت بریرہ کی ولایت میں تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت میں تھی۔ تو یہ بعض مسائل ہیں جن کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ اب ایک بیع الخیار، پاور آف چوائس جس کو کہا جاتا ہے، آپ کو اختیار دیا جاتا ہے خریدیں یا نہ خریدیں۔ یہ کیوں اسلام نے رکھا ہے اس کو؟ اس کی حکمت اور مشروعیت کیا ہے بیع الخیار کی؟ بیع الخیار کے تعلق سے دین اسلام خیر خواہی کا دین ہے جو لوگوں کی مصلحتوں اور فوائدوں کی حفاظت کرتا ہے، ان کی تکالیف اور مشقتوں کا ازالہ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے لین دین کرنے والے کو بیع میں ایک حد تک اختیار دیا ہوا ہے، اور وہ فیصلے پر نظر ثانی کر سکتا ہے، فوراً خیال آیا بیچ دیا، ایسا نہیں، بلکہ خریدی ہوئی شے کی مصلحت پر مزید غور و فکر کر سکتا ہے، مجھے لینا ہے یا نہیں لینا ہے۔ اگر اسے فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو بیع کو قائم رکھ سکتا ہے، اگر نقصان کا اندیشہ ہو رہا ہے تو اسے فسخ کر سکتا ہے۔ یہ اختیار ہے اس کو، خرید و فروخت کے درمیان اختیار دیا گیا اسلام نے۔ یہ اختیار، اس کی تقریباً 8 قسمیں ہیں اختیار کی۔ اختیار کے تعلق سے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیعان بالخیار، کو برکت دے گا۔ وَإِن كَتَمَا وَكَذَّبَا محقت برکت بیعہما، اگر کسی نے جھوٹ کہا، اس کے عیب کو پوشیدہ رکھا، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت اس کی برکت کو اٹھا لے گا اور اس میں ان کو نفع نہیں ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اب خیار کے تعلق سے آپ کو پتہ چل گیا کہ بیع الخیار کیا ہوتی ہے۔ آپ کو اختیار دیا جاتا ہے، آپ کو ایک مدت دی جاتی ہے، 3 دن کا ٹائم آپ نے لیا کوئی چیز خریدنے کے لیے۔ آپ نے کہا کہ میں اس کا صحیح جواب خریدوں گا یا نہیں 3 دن کے بعد بتاؤں گا، یا 1 گھنٹے کے بعد بتاؤں گا، میں کسی سے مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ آپ نے طے کر دیا تو 3 دن کے بعد آپ کو اختیار ہے، یا تو آپ اس بیع کو کنٹینیو کریں یا پھر اس کو فسخ کر دیں، یا آپ کو اختیار ہے۔ محل میں تفرقہ، جب تک کہ یہ ڈیل ختم نہ ہو جائے، یا جب تک کہ ایک مجلس برقرار نہ ہو جائے۔ اس کے کچھ اقسام ہیں، اس کی بیع الخیار کی تقریباً 8 اقسام ہیں، اس کی 8 قسمیں بیع الخیار کی ہیں۔ کب آپ کو اختیار ہے، کب آپ فسخ کر سکتے ہیں، کب آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں، اس کا جاننا بھی بے حد ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز، اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ خیار المجلس، یعنی مجلس میں اختیار، جس مقام پر بیع ہوئی ہے، خرید و فروخت ہوئی ہے بائع اور مشتری کے درمیان، جس جگہ جو موجود ہے، تو وہاں پر جب تک وہ الگ نہ ہو جائے، اس مجلس سے برخاست نہ ہو جائے، اس وقت تک ان کو اختیار ہے۔ اگر کوئی شخص اس مجلس سے اٹھ کر چلا جاتا ہے تو وہ بیع ختم ہو جاتی ہے، جس بات پر اتفاق ہوا ہے وہی اتفاق۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بیع ہوتی ہے، خرید و فروخت ہوتی ہے، تو کھڑا ہو جاتا ہے آدمی، بیٹھا ہوا آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیع پکی ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، اب میں اس بیع پر، خرید و فروخت پر راضی ہوں۔ عموماً آپ نے گولڈ کا آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے دیکھا ہے گولڈ کی خرید و فروخت کیسی ہوتی ہے۔ جو بڑے بڑے جو بزنس ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک شخص پیسے لے کر، سونا لے کر نہیں بیٹھتے وہاں پر۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ پیسے والا شخص اپنا پروف دکھاتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے، 1 ٹن سونا خریدنے کی کیپیسٹی میرے پاس ہے، ڈاکومنٹ دکھاتا ہے۔ اب جس کے پاس سونا ہے وہ یہ ڈاکومنٹ شو کرتا ہے کہ میرے پاس سونا ہے۔ اب دونوں کے ڈاکومنٹس ویریفائی ہوتے ہیں، دونوں کی تحقیق کی جاتی ہے، دونوں بینک کے
آدمی ہوتے ہیں. جب طے ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ لینے والا تیار ہے اور یہ دینے والا تیار ہے, دونوں کے پاس مال موجود ہے, تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے, LME جو لنڈن ایکسچینج کا ریٹ جو چلتا ہے وہ کنٹینیوسلی چلتا رہتا ہے ہفتے بھر. نیچے جو شریک جو جاتے رہتے دیکھتے ہیں فلاں پر میں نے یہ ریٹ پر میں ایگری کر لی, لگا دیا کہ یہ ریٹ جو آج کا جو ریٹ ہے 208 ریال گرام یا 200 ریال گرام کے حساب سے, میں اس بات کو ایگری کرتے ہوں. یہ ٹوکن اماؤنٹ, کچھ اماؤنٹ جو ہے ایڈوانس کے طور پر, بے مقدم کے طور پر جو چیز دی جاتی ہے, تو اب یہاں پر بے مکمل ہو گئی. اب یہاں پر خریدار بیچنے والے سے کہتا ہے کہ مجھے اب کتنے % ڈسکاؤنٹ دو گے. 3% سے لے کر 8% تک ڈسکاؤنٹ اسی وقت لیا جاتا ہے, کیونکہ جس نے خریدا تھا اس نے ہو سکتا ہے وہ 100 ریال میں خریدا ہو سکتا ہے 150 ریال میں خریدا ہو, پہلے سے اس نے کوانٹٹی میں خریدا تھا, تو اب قیمت بڑھ چکی ہے, اب اس کو دینے میں کوئی اعتراض نہیں ہے. 3% سے لے کر 7% تک دونوں کے درمیان رضامندی ہوتی ہے. باہم رضامندی سے 3%, کوئی 4%, کوئی 5% طے کرتا ہے, یہ اسی وقت منافع ہو جاتا ہے. تو یہ بزنس ہوتا ہے. تو لہٰذا جب تک مجلس میں, ایک مجلس میں بیٹھے ہیں, اس وقت تک ان کو اختیار ہے, اگر چاہیں تو وہ کینسل کر دیں, چاہیں تو اس کو کنٹینیو کریں. مال متفرقہ اس کے 8 اقسام ہیں. اس کے خیار الشرط ہے, اگلے درس میں بیع الخیار اور بیع کے جو اقسام ہیں خیار کے, اگلے درس میں انشاءاللہ وضاحت کریں گے. اب آئیے ایک مسئلہ اس کے تعلق سے علامہ بن باز سے سوال کیا گیا. کیا سوال تھا؟ ایک شخص نے یہ سوال کیا کہ میں انتقال میں لینے کی وجہ سے اس کی قیمت 140 ریال 150 ریال ہو جاتی ہے, تو کیا یہ جو زیادہ اماؤنٹ جو دے رہا ہوں لینے والے کے لیے اور دینے والے کے لیے سود شمار کیا جائے گا؟ یہ سوال کیا گیا. قیمت بھی بڑھے گی, مدت جیسے گھٹے گی اس طرح سے اس کی قیمت بھی گھٹ جائے گی. تو یہ مدائنہ ہے, یہ لین دین ربا میں نہیں آتا, یہ من جنس بیع النقد, یہ کیا ہے, خرید و فروخت میں شمار کیا گیا ہے. ولا حرج فی, اس کی قیمت بھی گھٹتی جائے گی. اب اس کے تعلق سے فَإِذَا كَانَ الْأَجَلُ قَرِيبٌ صَارَ الرِّبْحُ قَلِيلًا, اگر مدت تقسیط کم ہے, انسٹالمنٹ کی مدت کم ہے, جیسے 3 ماہ کے لیے ہے, تو اس وقت اس کا منافع بھی کم رکھا جائے گا. 30 ریال رکھ سکتے ہیں آپ, 20 ریال رکھ سکتے ہیں. دونوں کا رضامندی ہونا بے حد ضروری ہے. اور اس کے تعلق سے وَقَدْ بَاعَ أَهْلُ بَرِيرَةَ, حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی تھی, تو آپ کو بیچا گیا کتنے میں؟ ب9 أواق فی کل عام اوقیہ. حضرت بریرہ کا سودا ہوا 9 اوقیے میں, ہر سال 1 اوقیہ دینا ہوگا. اوقیے کی مقدار کیا بتائی گئی؟ 1 اوقیے کی مقدار 40 دینار, 40 درہم یا دینار اس کا شمار کیا گیا ہے. گویا کہ آپ کو 1 سال کی مدت میں, 9 سال کی مدت میں آپ کو خریدا گیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت بریرہ پر تقسیط پر ان کی بیع کو قائم رکھا. واشترط عائشہ بذلک ایضا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو 9 سال کی مدت میں 1 اوقیہ ہر سال دینے پر راضی ہو کر آپ نے اس کو خرید لیا. پھر اس کے بعد وہ اعتقہا, آپ نے اس کو آزاد بھی کر دیا حضرت بریرہ کو. ولم يسأل هل بعتموها بسعر الحاضر ام لا, آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ اس کو آج کے پرائس میں بیچا ہے یا 9 سال کی مدت کے پرائس میں بیچا, یہ نہیں کہا. ولم يزل الناس يتبايعون في عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم ولم يقل لهم لا تبيعوا الا بسعر الحاضر. یعنی بہرحال اسی سے استدلال کیا جاتا ہے. بعض لوگوں نے بدائنہ سے استدلال کیا ہے کہ لا بد ان يكون فيها زیادہ لولا زیادہ ما باع الى اجل, اگر اس کی مدت زیادہ مہلت اگر دے رہا ہے تو لازم ہے کہ وہ کچھ قیمت زیادہ بھی لے گا, کیونکہ اس کو تسہیل دے رہا ہے, لینے والے کے لیے سہولت ہے اور دینے والے کے لیے مدت میں لے رہا ہے, تو اس لیے اس کو جائز قرار دیا گیا ہے. شرط یہ ہے کہ دونوں کی رضامندی ہونا ضروری ہے. اچھا, اس کے تعلق سے بیع تقسیط کے تعلق سے میں ایک اور فتویٰ پڑھ رہا تھا, صحیح راجح قول کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ ان بیع التقسیط لیس فیہ خلاف, انسٹالمنٹ میں خرید و فروخت کے تعلق سے کوئی بھی اختلاف نہیں پایا جاتا. اذا باع سلعۃ باقساط الى آجال معلومہ, ایک مدت اس کی طے ہونا چاہیے, یعنی 1 سال کی مدت میں 10 انسٹالمنٹ میں یا 6 انسٹالمنٹ میں یا پھر 24 انسٹالمنٹ میں خرید رہا ہوں, یہ مدت معلوم ہونی چاہیے. اب دینے والے کو اختیار نہیں کہ وہ زیادہ دے اور لینے والے کو اختیار نہیں کہ وہ زیادہ کر دے.